ایک بھائی جو مکہ مکرمہ ہے اور پاکستان میں کھیتی ہیں، یعنی ان کی کھیتی ہے، ان کے بھائیوں کی کھیتی ہے، ان کے بھائیوں کی، جس میں ان کا بھی حصہ شامل ہے، اور جب کھیتی ہوتی ہے اس کے اناج میں ان کو بھی حصہ ملتا ہے۔ ان کا سوال ہے کہ ان کے حصے کو رکھ کر 6 یا 8 ماہ بعد بیچنا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے دام بڑھنے کا انتظار کر رہے ہیں، پھر دام بڑھے بعد میں اس سے تجارت کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ صورت عمل جائز ہے؟ یعنی گویا اول تو ٹھیک ہے، اللہ نے دیا ہے جو کھیتی میں، اس میں سے کھیتی کا حق عشر یا نصف عشر دینا ہے آپ کو، جیسا کہ ہے کہ اگر اس میں محنت لگی ہے سچائی کی، اور سچائی ہی کی خاص طور پر اگر بارش، آسمان کی بارش سے وہ کھیتی پیدا ہوئی ہے تو اس میں آپ کو 10واں حصہ، اور اگر آپ نے اس میں 10واں حصہ، 10 حصے میں سے 1 حصہ، 10 کلو میں سے 1 کلو، اور اگر آپ نے محنت کی اس کی سچائی وغیرہ میں تو اس میں سے 20ویں حصے میں سے 1 حصہ دینا ہے۔ اس کے دینے کے بعد ایک مسئلہ اور رہ جاتا ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں اس کے مہنگے ہونے کی۔ دیکھیے، مہنگے ہونے کا انتظار آپ اس وقت کر سکتے ہیں جبکہ بازار میں غلہ زیادہ سے زیادہ متوفر ہو، لوگوں کو مل رہا ہو، لیکن جب ضرورت ہے لوگوں کی اس وقت روکنا یہ احتکار ہو جاتا ہے، یعنی سامان کو اس غرض سے روکنا کہ زیادہ قیمت اس کی بڑھ جائے تب بیچا جائے، اور لوگ محتاج ہیں، سامان نہیں مل رہا ہے، تو لا يحتکر الا خاطئ۔ پیارے رسول کہتے ہیں کہ وہی شخص غلے کو جمع کرے گا جو خطا کار ہے، عمدن گناہ کر رہا ہے، اس وجہ سے اس طرح روکنا صحیح ہے۔ اگر اس مال لوگوں کے اندر موجود ہے آسانی سے تو آپ روک کر کے اس کی مہنگائی کا انتظار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، موسم میں سستا ہوتا ہے، 4 6 مہینے کے بعد تھوڑا سا مہنگا ہو جاتا ہے تو روک سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسری صورتحال مثال کے طور پر ان کے حصے میں 100 کنٹل آئی، ان کی خواہش ہے کہ 1 اور 100 کنٹل بازار سے خرید کر رکھ لیں، پھر اسے 6 8 ماہ، کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ رکھ لیتے ہیں، تاکہ عام طور پر یعنی محتاجی نہیں ہے لوگوں کی، سامان مل رہا ہے، چاول مل رہا ہے، گیہوں مل رہا ہے، تو وہ اس کے ساتھ ملا کر کے اور پھر مہنگے وقت میں بیچ کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ عمل دونوں صورت میں جائز ہوگا، شرط یہ ہے کہ لوگ محتاج نہ ہوں، کمی نہ ہو، اور کمی کے درمیان اس کو ذخیرہ بنا کر کے انتظار کرنا مہنگائی کا، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اس کو احتکار کہتے ہیں۔ پیارے رسول نے اس کو جان بوجھ کر کے آمدن گناہ کرنے کے معنی میں تعبیر فرمایا ہے اس کا فعل۔